ابھی تک فقہی مسئلے تک نہیں آیا ہوں۔ ان نشانیوں میں اگر صدق و امانت کو ملاتے ہیں تو چوتھے نمبر پر، اگر صدق و امانت کو ایک شمار کرو تو تیسرے نمبر پر ہمارا مومن خاص الخاص شیعہ فضول خرچ نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر علماء بڑی بڑی تفصیلی مجلسیں اور بلکہ خمسہ اور عشرے پڑھتے ہیں۔ فضول خرچی جس کے مقابل میں اسلام میں قناعت، میانہ روی بھی بیان کیا گیا ہے، مگر فضول خرچی جیسے میں کہوں گا، فقہی لفظ ہے تبادر ذہنی، سب سے پہلے جو بات سمجھ میں آ جاتی ہے اوہو وہ فضول خرچ ہے، یعنی غلط جگہوں پہ پیسہ خرچ کرتا ہے، غلط جگہوں پہ اپنا مال و دولت لٹاتا ہے اور وقت ضرورت پھر پریشان ہوتا ہے، اسے ہم فضول خرچ کہتے ہیں۔ یقیناً ایک مثال ضرور ہے، لیکن فقہ اسلامی میں یہ باتیں بھی بہت اہم ہے کہ انسان کے پاس عظیم نعمت زندگی کا وقت ہے۔ وقت اگر ایک انسان وقت کو ضائع کرتا ہے وہ بھی فضول خرچ شمار ہو سکتا ہے، جبکہ 1 روپیہ بھی وہ شاید خرچ نہیں کر رہا ہو۔ علماء فقہا حال ہی میں اس نقطے کی طرف بہت زیادہ توجہ دلا رہے ہیں۔ خود آیت اللہ سیستانی کا بھی ایک مختصر سا ویڈیو وائرل ہوا تھا۔ نعمات کو اگر شمار کریں ان میں سر فہرست انسانی زندگی کا جس پر دار و مدار ہے، نہیں میں نے جملہ مختصر کر دیا، انسانی زندگی نہیں، ہر شے کی زندگی کا جس نعمت پر دار و مدار ہے وہ ہے پانی۔ کل شیء حی بالماء، پانی کے ذریعے سے ہر چیز زندہ ہے، اس پانی کو ضائع کرنا سب سے بڑا فضول خرچ شمار ہوتا ہے، جس کی بنا پر اور تو اور علماء کرام وضو اور غسل کے مسئلے میں بھی باقاعدہ تاکید کرتے ہیں کہ زیادہ پانی خرچ کرنا کوئی کمال یا زیادہ ثواب کا باعث نہیں ہے، بلکہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ میں اکثر درس کی کتاب لمعۃ الدمشقیہ شہید اول کی اصل کتاب اور شہید ثانی کی شرح سے کبھی کبھار جملے آپ کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں۔ شہید اول شہید ثانی فرماتے ہیں مومن، صحیح مومن وہ ہے کہ 3 کلو پانی سے غسل کرے، اس سے تو ہمارا کلی بھی نہیں ہوتا، اور 1 کلو سے بھی کم، تقریباً سلس کا ہے، سلس کلو پانی سے، یعنی سمجھ لو 3 پاؤ، سمجھ لیجئے 3 پاؤ پانی سے انسان وضو کرے۔ کیسے ممکن ہے بھائی؟ میں نے آج سیستانی کا نام لیا، مسند پر تشریف فرما ہے، دیکھیں شریف فریضہ ادا کرنا ہے، پانی انڈیلنے کا نام وضو کرنا نہیں ہے۔ مسند پر یعنی جس مصلی پر بیٹھے ہیں وہی بیٹھے ہیں، ابا اور قبا میں مصروف ہیں، صرف آستین چڑھائے ہوئے ہیں، اور 1 گلاس پانی لے کر 1 چلو لیا، چہرے پر ڈالا، ادھر ہی تھوڑی بہت چھینٹیں آ گئی لباس پر ہی، لیکن پانی کا وضو ہے، متبرک پانی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور 1 چلو لے کے سیدھے ہاتھ کو دھویا، 1 چلو لے کے الٹے ہاتھ کو دھویا، باقی گلاس میں جو پانی بچا اسے سائڈ پر رکھ دیا، سر اور پیر کا مسح کرنے کے بعد اللہ اللہ خیر صلاح وضو مکمل ہوا۔ مساجد میں بعض دفعہ اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ بیچارہ مولانا صاحب کو اعلان کرنا پڑتا ہے پانی کی کمی ہے، گھر سے وضو کر کے آؤ، آپ نے بھی کبھی کبھی سنا ہوگا۔ ایسے میں بعض بڑے فراغ دل مومنین کو ہم نے دیکھا ہے نل کھولا ہوا ہے، بال سوار رہے ہیں اور وضو کر رہے ہیں، نل کا پانی مسلسل جاری ہوتا ہے۔ ایک مبلغ ہے ایران سے ان کا تعلق، انہوں نے عملی طور پر لوگوں کو پریکٹیکل زندگی کے ان مسائل کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال بہترین طریقے سے پیش کی ہے، واقعی انسان دیکھ کر اسے آسانی سے سمجھتا ہے۔ پہلے وہ ایک بہت بڑے ٹب کو رکھ کر نل فراغ دلی کے ساتھ کھول کر وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد دکھاتا ہے ایک بہت بڑا ٹب بھر جاتا ہے، کہتا ہے میں نے تو ٹب رکھا ہے، ورنہ ٹب نہیں رکھتا تو یہ سارا پانی آرام سے گندے نالے میں شامل ہو جاتا۔ ایک وضو کا یہ طریقہ ہے۔ پھر دوبارہ وضو کرتا ہے، 1 گلاس پانی لیتا ہے اور نل کے نیچے وہ 1 ہی گلاس رکھتا ہے،
ایک چلو لے کے چہرہ دھویا، ایک چلو لے کے سیدھا ہاتھ دھویا، دوسرے چلو سے الٹا ہاتھ دھویا، جب اٹھایا تو آدھا گلاس پھر بھی پانی موجود تھا۔ کہا کہ ہم نے کچھ بھی ضائع نہیں کیا، ایک وضو یہ ہے۔ کہا پہلے والا وہ شیطانی طریقہ ہے، دوسرے والا الہی اور دینی طریقہ ہے۔ وہ اتنا احتیاط کرتے جن کے پاس ہر چیز فراوانی کے ساتھ موجود ہے، یہاں نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، اور اگر آپ خیال نہیں رکھیں گے جن کو ایک آدھ حصہ ملتا ہے وہ بھی نہیں ملے گا، یہ زیادہ فضول خرچ انسان شمار ہوتا ہے۔ بات انشاءاللہ واضح ہو رہی ہے۔ ضروری نہیں کہ صرف مال خرچ کرے تو انسان فضول خرچ شمار ہو، بلکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نادانستہ طور پر خرچ کرتے ہیں اور ہم فضول خرچ کرنے والوں میں شمار ہوتے ہیں، جو اسلام میں ایک گناہ شمار ہوا ہے۔ کچھ باتیں آج تفصیل میں عرض کرنا مقصود ہے، لہٰذا فقہی مسائل کے عنوان کو تھوڑا سا آج مختصر رکھ رہا ہوں۔ اب سورہ منافقون کے بعد جمعے کے دن سے اب ہم آ کے یہاں بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ سورہ جمعہ کی آیت کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ۔ سیکوینسی میں سیاق و سباق کے ساتھ گفتگو اس طرح سے کہ نبی کریم نماز جمعہ پڑھانے میں مصروف ہے۔ اب تو کوئی عذر نہیں ہے نا، کوئی مولوی ہو تو کہیں گے بھائی امام آئیں گے تو ان کے پیچھے پڑھیں گے، اب ان کے خود نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، اور ایسے میں شام سے قافلے تجارت کے آنے کی خبر ملی۔ اس زمانے میں خبر مائک سے اعلان سے نہیں ہوتا تھا، ڈول کی آواز آئی، لہو بھی ہے اور تجارت بھی ہے۔ ایک مرتبہ سارے مسلمان سوائے گنے چنے چند افراد کے، جو تاریخ میں بہت سی تفسیروں میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ نبی کے ساتھ صرف 12 افراد رہ گئے تھے، باقی سب تجارت کی طرف بھاگے کہ کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں، اور ڈول ڈماکے کی آواز سننے کے لیے گئے تو خدا نے کہا نبی ان سے کہو جس تجارت کے لیے تم گئے ہو اس سے بہتر مال خدا کے پاس ہے، شرط یہ ہے تمہارا ایمان کامل ہو تو۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا، جب کوئی تجارت اور لہو لعب کی بات سنتے ہو دیکھتے ہو تو تم فوراً اس کی طرف بھاگتے ہو۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ، جو خدا کے پاس ہے وہ زیادہ خیر بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ دنیا میں انسان جتنا بھی مال کمائے کب تک رہے؟ ایک لمٹ وقت کے لیے ہے، وقتی ہے، اور ایک وقت آ کر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ختم نہ ہو تو مال دنیا میں رہ جاتا ہے اور وہ انسان اس طرف چلا جاتا ہے، لیکن آخرت میں جو خزانہ خدا کے پاس جمع کرتا ہے وہ ابقا، ہمیشہ باقی رہنے والا بھی ہے، اور دنیا کے مال کی نسبت سے بہتر اور افضل بھی مال ہے۔ اور آخری جملہ یقیناً توکل اور خدا پر بھروسہ کرنے کے لیے یاد رکھو، خدا جسے چاہتا ہے بہترین رزق عطا فرماتا ہے۔ معصوم نے فرمایا ہے دنیا کا مال انسان کے لیے تقسیم شدہ ہے، جتنی بھی کوشش کرے ملے گا اتنا ہی جتنا اس کے نصیب میں لکھا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھیں گے جو ملے گا وہ پارسل ہو کے آئے گا، نہیں، کوشش تو کرنی ہے۔ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اس کی کوشش کے مطابق اسے نعمت دی جاتی ہے۔ لیکن آخرت کے لیے ایسا نہیں ہے کہ تقدیر میں لکھ دیا اتنا ملے گا، نہیں، جتنا انسان نے وہاں کے لیے بھیجا ہے، تیار کیا ہے، اتنا یا اس سے بڑھا کر خدا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ لہٰذا بہت سے غافل انسان، خدا نہ کرے کوئی مومن ایسا ہو، اس مرحلے تک جائے گا جب اسے دیکھے گا عمل نامہ خالی ہے، پھر تمنا کرے گا رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، پروردگار بتایا جاتا تھا مجھ سے اس پر عمل نہ ہو سکا، بس چند دنوں کے لیے مجھے واپس پلٹا دے تاکہ جا کر انسان بن کر آؤں۔ ہر انسان سمجھتا ہے، بچے بھی سمجھتے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد یہ ون سائڈ ڈور ہے، جانے کا تو ہے، واپسی کا راستہ نہیں۔ وہ بات شیشے ہوتے ہیں نا، جانے کے لیے کھل جاتے ہیں، آنے کے لیے واپس کھلتے نہیں ہیں۔ یہ وہ دروازہ ہے کہ صرف اس طرف، اگر جنت کو آپ پسند کرتے ہیں، جنت جانے کا راستہ موت ہے۔ موت گھبرانے والی چیز نہیں ہے، لقاء اللہ ہے، نعمت الہی سے فیض حاصل کرنے کا وسیلہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کے لیے انسان نے تیاری کی ہو۔ رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، شاید کچھ عمل انجام دے کر انسان بن کر آؤں۔ جواب ملے کلا، عربی قانون اور نحو گرامر کے مطابق کلا جس کام کے لیے کہنا ہرگز ممکن نہیں، کلا کا لفظ استعمال کیا جاتا۔ خدا نے ایک جواب اور دیا ہے،
انہا کلمتن ہوا قائلہا، تم اکیلے نہیں ہو، تم سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے یہی تمنا کی۔ یہاں آنے کے بعد جب جگہ خالی ملتی ہے، صندوقچہ خالی مل جاتا ہے، عمل نامہ خالی ملتا ہے، تمنا کرتے ہیں نہ انہیں ہم نے بھیجا ہے نہ تمہیں ہم بھیجیں گے، بلکہ تمہاری نئی زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہوا۔ کلا انہا کلمۃ ہوا قائلہا ومن ورائہم برزخ الی یوم الدین، تمہیں ایک قیامت تک سفر طے کرنا، اس سفر کا نام عالم برزخ ہے۔ معلوم ہے نا، انسان کے مرنے سے لے کر قیامت تک کے درمیانی عرصے کا نام عالم برزخ ہے۔ عمل سے ہی، عمل کے اوپر دار و مدار ہے۔ عالم برزخ بھی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی حدیث کا ترجمہ نہیں ہے، منی جنت ہے اور عالم برزخ منی جہنم ہے۔ وہی سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اہل جنت میں سے یا اہل جہنم میں سے۔ آرام اور سکون سے زندگی گزر رہی ہے، یقیناً نجات یافتہ ہے، اور تکلیف اور پریشانی میں وقت گزر رہا ہے تو سمجھ لو کہ اب اس کے ساتھ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے اور خراب ہے۔ دنیاوی تجارت، خدا نے پہلے سے تنبیہ فرمایا، اور ان لوگوں کی تعریف بھی، رجال صدقوا ما عاہد علیہ اللہ علیہ، کتنے مردان حق ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو کما حقہ نبھایا۔ زندگی خدا کی امانت، مال خدا کی طرف سے عطیہ، صحت و سلامتی بھی عظیم نعمت، جوانی بھی ایک نعمت، حیات بھی ایک نعمت، نعمت ملنا بھی ایک نعمت، اور خدا اگر مناسب سمجھے کسی کو کسی مصیبت میں مبتلا کرے، ہم نہیں سمجھتے، وہ بھی ایک نعمت۔ نیکی پر گنے ہوئے اجر و ثواب بیان کیے گئے، 10 گنا، 20 گنا، 100 گنا، 1000 گنا، 10,000 گنا بتائیں، آپ بڑھاتے جائیں، لیکن معین ہے۔ لیکن مصیبت، پریشانی، بیماری میں صبر کرنے والے کے لیے اجر، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے حساب جس نعمت پر ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے وہ آزمائش، امتحان اور بیماری ہے۔ دستی معاملہ ہم سب کو عزیز ہے، بھئی دنیا میں رہ رہا ہوں، صحت ملنی چاہیے، ہر ایک کی تمنا ہے۔ دنیا میں رہ رہا ہوں، مال ملنا چاہیے تاکہ سکون سے زندگی گزاروں، ہر ایک کی تمنا ہے۔ دنیا میں ہوں، کوئی ایسا معاملہ جو میری زندگی کو الجھائے، پریشان کرے، عزت خطرے میں ہو جائے، یہ کسی کو پسند نہیں۔ لیکن کون جانتا ہے کہ اس مختصر زندگی کی پریشانی سے آخرت کی کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی میں سکون ہی سکون ہے۔ یہ نعمت ہوئی یا نہیں؟ دوسری آیت، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وعن اقامت الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، مردان حق ہیں، کامیاب انسان وہ ہیں جن کا مال، جن کی تجارت انہیں خدا سے غافل نہیں کرتی، نہ ان کی تجارت، نہ ان کا کام کاج انہیں نماز قائم کرنے سے، نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل کر دیتی۔ شاید پچھلی مرتبہ ہی پیش کیا تھا، ایک غریب، مفلس، پریشان حال پیغمبر کے ساتھ، پیغمبر کے پیچھے پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے۔ یاد آ گیا؟ ایک مرتبہ رسول سے شکایت کیا، رسول اللہ آپ کے ساتھ نمازی ہوں، آپ کے ساتھ اٹھتا ہوں، آپ پر ایمان لے آیا، خدا کو مانتا ہوں، لیکن میں مفلس ہوں، غریب ہوں۔ اس کے فوائد ہم ادار ہیں نا، اس وجہ سے نہیں جانتے۔ نبی نے صرف ایک سکہ دیا، بس کم وقت میں اتنا مال اس کے پاس جمع ہوا، مال مویشی کے، اسے بیابان کی طرف، صحرا کی طرف، مضافات مدینہ کی طرف جانا پڑا۔ اب وہ سیٹھ صاحب ہیں، اب وہ خان صاحب ہیں، خدا یاد رہے گا، رسول یاد رہے گا۔ سال میں ایک مرتبہ جن پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی تھی، رسول نمائندے بھیجتے تھے، اس کے پاس نمائندہ بھیجا، کہاں؟ رسول کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھنے والا، کہتا کون سی زکوٰۃ؟ میری محنت ہے، میں نے کوشش کی ہے، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، جاؤ، میرے پاس کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ ہوا وہ افراد جن کی تجارت نے، جن کے مال نے ان کو خدا سے غافل کر دیا، فاولئک ھم الخاسرون۔ اور کچھ ہے کہ تمنا رکھتے ہیں، پروردگار مجھے مال دے تاکہ غریبوں کو مدد کروں،
پروردگار مجھے مال دے تاکہ میں حج کروں، مال دے تاکہ زیارت کروں، کسی مفلس کی مدد کروں، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کروں۔ پروردگار نہ صرف دیتا ہے بلکہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر بھی عطا فرماتا ہے۔ ایک بار صلوات پڑھیں محمد وآل۔ دیکھیں موضوع سے ہٹ کر ایک جملہ ساتھ میں شامل ہو رہا ہے، صبر اور شکر ایسا عزیز معاملہ ہے، خدا نے وعدہ فرمایا ہے اگر تم مصیبت میں صبر کرو، دی ہوئی نعمت پر شکر کرو، لا ازیدنکم، تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اما ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، نعمت دینے کے بعد اگر کفران نے نعمت کی تو پھر یاد رکھنا میری گرفت انتہائی سخت ہے۔ میں نے عذاب کا ترجمہ گرفت ہے، یعنی میں جب پکڑوں گا، حساب لوں گا تو پھر مشکل ہوگا۔ جناب موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کوہ طور کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، دو الگ الگ نظریے کے لوگ ملے۔ ایک مالدار کہتا ہے کہ اے کلیم خدا، اے اللہ کے نبی، اللہ سے کہیے اب مال دینا بند کرے، سنبھالا نہیں جا رہا۔ اب کتنا مال تھا، کیا تھا، کچھ بھی نہیں، صرف یہ جملہ یاد رکھے۔ جناب موسیٰ فرمانے لگے جاؤں گا خدا کے پاس، جب بات کروں گا تو آپ کی درخواست پیش کروں گا۔ چند قدم آگے گئے تھے، ایک مفلس ملا، کہا اپنے رب سے کہو، بے ادبی دیکھو، خدا سے نہیں اپنے رب سے کہو۔ بنی اسرائیل اکثر کہتے تھے اے موسیٰ و ہارون تم اپنے رب سے یوں کہو، تم اپنے، اس کا مطلب ہم تو نہیں مانتے، تم اپنے رب سے کہو۔ ایک مقام پر جہاد کے لیے کہا ہے کہ فقاتلا ہاں ہونا قائدون، اے موسیٰ و ہارون تم جا کے دشمنوں سے لڑو، ہم تو اپنی جگہ پر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اسی انداز سے منکر ہے، نہ ماننے والا ہے، ناشکرہ انسان ہے، کہا کہ خدا سے کہو کچھ تو نعمتیں دو، اتنا پریشان نہ کرو۔ دونوں کی درخواست الگ الگ ہے، ایک مال روکنے کا کہہ رہا ہے، ایک مال دینے کا کہہ رہا ہے۔ جناب موسیٰ تشریف لے گئے، مناجات کے بعد خدا سے ان دونوں کی درخواستیں پیش کر کے کہا، عرض کی اے رب جانتا ہے اپنے بندوں کی باتیں، کیا جواب دوں؟ توجہ انشاءاللہ۔ پہلے والے شخص کے لیے جواب یہ ہے، خدا فرماتا ہے اس سے کہو تم شکر بند کرو، نعمت دینا بھی روک دوں گا۔ دوسرے سے کہو شکر کرو تو نعمت دوں گا۔ خدا کی طرف سے کمال، اس میں کمال ہی کمال ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن بات عاجز بندے کی طرف سے جواب میں کمال ہے، اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ جناب موسیٰ واپس تشریف لائے، ملاقات ہوئی اس سے جو مفلس سے پہلے، بعد میں اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ اے موسیٰ خدا سے کوئی جواب لے کر آئے؟ ہاں خدا نے تمہیں کہا کہ شکر کرو تاکہ تمہیں نعمت دو۔ بے ادبی کا عالم یہ تھا، کہا دیا کیا ہے جو شکر ادا کروں گا؟ ختم ہو گئی نا، سلسلہ بند ہو گیا۔ اب جناب موسیٰ دوسرے کے پاس گھبراتے ہوئے پتہ نہیں کیا کہے گا، یہ کیا بدتمیزی کرے گا، اس کے پاس آئے، اے موسیٰ رب سے کچھ معلوم کیا؟ کہا خدا نے کہا شکر بند کرو تاکہ نعمت روک دوں۔ فوراً سجدے میں سر رکھ کر کہا جو نعمتیں دے اس کا ناشکرہ کیسے کر سکتا ہوں؟ موسیٰ اور ان کے بندوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا آپ کا مسئلہ ہے کہ کون شکر کرتا ہے اور خدا کے رحمت و برکت کے دروازے اپنے لیے کھول دیتا ہے، اور کون ناشکرہ بن کے آنے والی نعمت کو بھی اپنے اوپر بند کر دیتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب، شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔